کلپ نمبر 691۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 111 سے 113 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ ترجمہ، یاد کرو جس دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی اور ہر جان کو اس کا عمل پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یوم تأتی کل نفس، یاد کرو جس دن ہر جان آئے گی، یعنی قیامت کے دن ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں جھگڑتا ہوا آئے گا۔ ہر ایک نفسی نفسی کہتا ہوگا اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک اپنے دنیاوی عملوں کے بارے میں عذر بیان کرے گا۔ قیامت کے دن انسانوں کا جھگڑنا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں جھگڑا یہاں تک بڑھے گا کہ روح اور جسم میں بھی جھگڑا ہوگا۔ روح کہے گی، یا رب، جسم میں داخل ہونے سے پہلے نہ میرے ہاتھ تھے کہ میں ان سے کسی کو پکڑتی، نہ پاؤں تھے کہ ان کے ذریعے چلتی، نہ آنکھ تھی کہ اس سے دیکھتی۔ گویا میں قصوروار نہیں بلکہ جسم ہی قصوروار ہے۔ جسم کہے گا، یا رب، تو نے مجھے لکڑی کی طرح پیدا کیا، نہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، نہ پاؤں چل سکتا تھا، نہ آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ جب یہ روح نوری شعاع کی طرح آئی تو اس سے میری زبان بولنے لگی، آنکھ بینا ہو گئی اور پاؤں چلنے لگے۔ جو کچھ کیا اس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائے گا کہ ایک اندھا اور ایک لنگڑا دونوں ایک باغ میں گئے۔ اندھے کو تو پھل نظر نہیں آتے تھے اور لنگڑے کے ہاتھ ان تک نہیں پہنچتا تھا، تو اندھے نے لنگڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ اس طرح انہوں نے پھل توڑے تو سزا کے وہ دونوں مستحق ہوئے۔ اس لیے روح اور جسم دونوں ملزم ہیں۔ وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ترجمہ، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن و اطمینان والی تھی۔ ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہاں کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی۔ اس آیت میں جس بستی کی مثال بیان فرمائی گئی، ممکن ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ کے علاوہ کوئی اور بستی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے سابقہ امتوں کی کوئی بستی مراد ہو جس کا حال اس آیت میں بیان کیا گیا ہو۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس بستی سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کلام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مقاتل اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ آیت مدنی ہے، اور یہی صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی 6 صفات بیان فرمائی ہیں اور یہ تمام صفات اہل مکہ میں موجود تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال اہل مدینہ کے سامنے بیان فرمائی تاکہ وہ انہیں ڈرائے کہ اگر انہوں نے مکہ والوں جیسے کام کیے تو جو بھوک اور خوف انہیں پہنچا وہ انہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بستی جیسے کہ مکہ کے رہنے والے جو امن و اطمینان سے تھے، ان پر لٹیرے اور ڈاکو چڑھائی کرتے، نہ وہ قتل اور قید کی مصیبت میں گرفتار کیے جاتے، ہر طرف سے ان کے پاس ان کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہ لوگ نافرمانیاں کر کے اللہ عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے اور انہوں نے اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کی، تو اللہ عز و جل نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا کہ 7 برس تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے ضرر کی وجہ سے قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار رہے، یہاں تک کہ مردار کھاتے تھے۔ پھر امن و اطمینان کی بجائے خوف و ہراس ان پر مسلط ہوا اور ہر وقت مسلمانوں کے حملے اور لشکر کشی کا اندیشہ رہنے لگا۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹلایا،
تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ زیادتی کرنے والے تھے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا، یعنی اہل مکہ کے پاس انہی کے جنس سے ایک عظیم رسول یعنی انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. اہل مکہ نے انہیں جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ کفر کرنے والے تھے.